پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ فرماتے تھے، رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں ہر ایک کی روزی کو ڈبل فرما دیتے ہیں اور بڑی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک بکری ہے وہ کتنے بچے دیتی ہے، اور ایک کتیا ہے وہ کتنے بچے دیتی ہے، لیکن آپ نے بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہوگا، کتوں کا ریوڑ نہیں دیکھا۔ تو اللہ رب العالمین پھر حلال میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا ہے، اور حق تعالی شان ہو اس میں ہر ایک کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا حق تعالی شان ہو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین توجہ فرماتے ہیں اپنے بندوں کی طرف۔ تو اس لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی توجہ فرمائیں، اور جب بندہ متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی طرف پورا کا پورا دھیان پورے رمضان المبارک میں ہمارا ہو۔ اور فرمایا کہ تیسری بات کہ اللہ رب العالمین رحمت خاص نازل فرماتے ہیں، یعنی عام رحمت تو پورے سال میں ہوتی ہے، لیکن اخص الاخاص رحمت اللہ کی رمضان المبارک میں نازل ہوتی ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جس کا جتنا بڑا برتن ہوگا اتنا ہی وہ اپنے لیے سب کچھ لے سکے گا۔ مثلا کوئی آدمی نہر پہ جاتا ہے بڑا پتیلا لے کے، ایک جاتا ہے چھوٹا برتن لے کے، جو جتنا بڑا برتن لے جائے گا اتنا پانی لے آئے گا۔ تو ہم بھی اللہ کے سامنے جتنی جھولی پھیلائیں گے اتنی رحمت ہم سمیٹ سکیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت خاصہ کو پورا سمیٹنے کی کوشش کیجیے۔ اور اسی طرح فرمایا نمبر 4 پہ حق تعالی شان و بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا تلقین فرمائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ شب قدر میں یہی دعا سکھائی گئی ہے، یہ دعا کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ تو اس لیے حق تعالی شان و اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، تو بندے بھی اپنی خطاؤں کی معافی اللہ سے مانگیں۔ اور خصوصی طور پہ سحری اور افطاری کے وقت اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور اپنی عورتوں کو، گھر والوں کو کہہ دیا جائے کہ عصر سے پہلے بھی افطاری کا سارا انتظام کر لو، اور عصر کے بعد بیٹھ کے افطاری سے پہلے 15-20 منٹ پہلے اللہ سے دعا مانگنے کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 5 پہ بھی وہی بات ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور دعاؤں کو اللہ رب العالمین سے قبول کروائیں۔ اپنے سارے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں۔ روزی کا مسئلہ ہے، رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، زمینوں کے مسائل ہیں، نوکریوں کے مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، امت کے مسائل ہیں، سارے مسائل سامنے رکھیں۔ محلے والوں کے ہیں، شہر والوں کے ہیں، گلی والوں کے ہیں، پڑوسیوں کے ہیں، اللہ سے سارے مسائل اپنے دعاؤں میں حل کروائیں، اور اللہ رب العالمین بندے کی دعا قبول کر کے اور اس کے مسائل کو حل فرمائے گا۔ تو اس لیے اپنے دعاؤں میں اللہ کے سامنے اپنے مسائل حل کروانے کے لیے عرض کریں۔ اور اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے سحری اور افطاری کے وقت کہ اپنی عبادت کو چھوڑ کر روزے دار کی دعا پر آمین کہو۔ تو جس دعا پر فرشتے آمین کہیں گے وہ کیسے قبول نہیں ہوگی؟ تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں سحری اور افطاری میں۔ نمبر 6 پہ حق تعالی شان ہو فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ حق تعالی شان ہو فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے یعنی کیسے مجھے یاد کیا، کیسے مجھ سے مانگ رہا ہے، اور میرے لیے روزہ رکھا ہے، اور یہ روزہ صرف خالص اللہ کے لیے ہے۔ عبادت دوسرے نہ تیسرے کو نظر آتی ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ ایسی جگہ پہ اکیلا سویا ہوا ہے، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پانی نہیں پی رہا، پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا بند کیا ہوا ہے۔ اس لیے حق تعالی شان ہو پھر فرشتوں کے سامنے اس کے اوپر فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے میرا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 7 میں حق تعالی شان ہو تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، نیکی میں ایک دوسرے سے حسد کرنا۔ تنافس یعنی اس نے 10 پارے پڑھے ہیں تو میں 15 پڑھوں، اس نے 5 پڑھے ہیں تو میں 10 پڑھوں، یعنی اس طرح اس نے ایک ذکر کی تسبیح پڑھی ہے تو میں جو ہے نا 2 تسبیحیں پڑھوں۔ اس طرح ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، اور اس میں مقابلہ ہو، نیکی میں مقابلہ ہو۔ اور نیکی میں اگر مقابلہ ہم کریں
تو انشاءاللہ پھر ہم یعنی درجات کی بھی بلندی ہوگی اور آگے بھی بڑھتے جائیں گے۔ تو اس لیے تنافس میں مقابلہ کیا جائے، نیکیوں میں مقابلہ کیا جائے، دنیا میں مقابلہ نہ کیا جائے۔ یہ باتیں فرمانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شان والا مہینہ آ گیا ہے، اور وہ شخص بدبخت اور بد نصیب ہوگا جو اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں ہماری کوشش ہو کہ ہم اپنی بخشش اللہ رب العالمین سے کروائیں۔